بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ پڑھو نام لے کر اپنے رب کا جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے۔ جمشید ملی جام جم پروگرام میں اپنی لائف سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، یہ 70 سال کی کہانی ہے جو ایک پوسٹ کارڈ سے شروع ہوتی ہے، جو میرے نانا جان جو ایک ریٹائرڈ گرداور تھے محکمہ مال میں، انہوں نے میرے والد صاحب کو لکھا۔ میرے والد صاحب پولیس میں ملازمت کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ جہلم کے مختلف پولیس اسٹیشنز میں تعینات رہتے تھے، تو انہوں نے لکھا کہ جمعرات اور جمعے کی شب کو یعنی 6 جولائی 1951 کو آپ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو وہ کارڈ آج بھی میرے پاس محفوظ ہے، مگر میرے والد صاحب نے جب مجھے اسکول داخل کروایا تو اس وقت میری عمر چونکہ مطلوبہ عمر سے کم تھی، تو انہوں نے بڑھا کر اس کو لکھوا دی، اور اس طریقے سے میری اصلی تاریخ پیدائش اور ریکارڈ کی تاریخ پیدائش میں کوئی 10 مہینے کا فرق آ گیا۔ ویورز، پلیز like and subscribe my channel and press the bell icon next to it and share it with your friends۔ میں نے پروگرام کا نام جام جم رکھا ہے چونکہ اسی عنوان کے ساتھ میں اس سے قبل کالم نویسی بھی کرتا رہا ہوں۔ تو جام جم جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، جمشید کا پیالہ، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ جمشید ایران کا بادشاہ ہو گزرا ہے، جس کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں کچھ آڑی ترچھی لکیریں تھیں، خطوط تھے، جن کی مدد سے وہ دنیا کے حالات معلوم کرتا تھا۔ تو اسی تناظر میں غالب نے بھی اپنے شعر میں لکھا ہے، اور لے آئے بازار سے اگر ٹوٹ گیا تو جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ یعنی جمشید کا جو پیالہ ہے وہ تو ایک ہی تھا دنیا میں، اور نادر پیالہ تھا، وہ اگر ٹوٹ جائے تو دوسرا ملنا مشکل تھا۔ تو غالب نے کہا کہ میرا جام سفال یعنی مٹی کا پیالہ اس سے بہتر ہے، کیونکہ یہ اگر ٹوٹ گیا تو بازار سے اور مل جائے گا۔ تو ویورز، اس لحاظ سے میرا جو یہ چینل کا نام ہے جام جم، اسی کے تحت ہی یہ میری جو بپتا ہے یہ آگے چلے گی، اور یہ ایپیسوڈ 1 جو ہے اس کو آپ پرومو ہی سمجھ لیں۔ یہ اسی طرح آگے کنٹینیو کرے گا۔ تو میری پیدائش جو ہے وہ موضع ہریہ والا، جو میرا ننیال کا گاؤں تھا، یہ گجرات میں ہے، اس میں ہوئی، اور میں اپنے والدین کی پہلی اولاد تھا۔ اور میرے نانا جان نے جو خط لکھا اس وقت میرے والد صاحب کلر کھار پولیس اسٹیشن میں تعینات تھے۔ تو میرا اپنا گاؤں جو ہے وہ لنڈ پور ہے، وہ بھی میرے ننیال کے گاؤں سے تقریباً 1 میل 1.5 میل کے فاصلے پہ ہے۔ تو لنڈ پور کا اب نام جو ہے وہ حبیب پور ملیاں رکھا جا چکا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا محلہ ہے جو ہمارے نام پہ ہی ہے، اس کا وہ رسول پور ہے۔ یعنی ہمارے چونکہ سارے ناموں کے ساتھ رسول آتا ہے، تو اسی لحاظ سے اس کا نام رسول پور پڑ گیا، اور وہ اب بلدیہ گجرات میں باقاعدہ اسی نام سے رجسٹرڈ بھی ہے۔ تو میں نے جب ہوش سنبھالا ویورز، تو
میرے دادا حیات تھے اور وہ کھیتی باڑی کرتے تھے اور میں بھی خوشی خوشی ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ میرے چچا بھی تھے، یعنی میرے والد صاحب کے بڑے بھائی، تو وہ بھی پولیس میں ملازمت کرتے تھے اور ان کا بہت جلد ہی انتقال ہو گیا۔ ہم 6 بھائی اور 2 بہنیں تھے، اپنے والدین کی اولاد، اور سب ماشاءاللہ حیات ہیں اور سب پوتوں دوتوں والے ہیں اور خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چلتے ہیں اب اپنی واپس اپنی لائف سٹوری کی طرف۔ تو والد صاحب نے اپنی پہلی اولاد کو خوشی خوشی اسکول داخل کروایا تو مجھے یاد ہے کہ ملیشیا کی شلوار قمیص، گورنمنٹ پرائمری اسکول لونڈ پور، اور تختی کو دھونا، گاچنی لگا کر لکھنا، پھر دھونا، سکھانا، اور سلیٹ کو سلیٹی سے لکھنا اور تھوک سے اس کو بار بار صاف کرنا۔ ماسٹر صاحب تختہ سیاہ پر لکھتے، یعنی بلیک بورڈ جس کو کہتے ہیں، اور ڈسٹر سے صاف کرتے، یا بلکہ اسٹوڈنٹ ہی صاف اس کو کرتے، ماسٹر صاحب تو لکھتے۔ اور صبح صبح ایک خاص ایکٹیویٹی ہم سب سے پہلے جو کرتے تھے وہ دریک کی ٹہنیوں اور پتوں کے ساتھ ہم سارے اسکول کی صفائی وہ بھی کرتے تھے، وہ بھی ہماری اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ تو جب صبح اسکول کا آغاز ہوتا تھا تو وہ قومی ترانہ اور دعا لب پہ آتی ہے، دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، وہ پڑھی جاتی تھی، اور اس کے بعد اسکول کا باقاعدہ کلاسز کا اجرا ہوتا تھا۔ اور ویورز یاد رہے کہ ماسٹر صاحب کا جو ڈنڈا ہے وہ بھی ہمہ وقت برسر پیکار رہتا تھا اور اس کا نام ہدایت اللہ تھا۔ ناظرین، ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔